نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو عزت والا اور غلبے والا ہے، خوب عطا کرنے والا ہے، نہایت معزز اور بہت احسان کرنے والا ہے۔ وہ سختیوں اور تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، مصیبتوں کو ہٹانے والا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، غموں کو مٹا دینے والا ہے، لاچار کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ ہم اللہ کی بہت زیادہ حمد کرتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس لیکچر کا مقصد ہے رمضان المبارک کی تیاری انشاءاللہ تعالی۔ رمضان المبارک کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہوں گی، اگرچہ آپ کے حافظے میں وہ موجود ہیں، ان کی یاد دہانی کروانا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی دراصل کیا ہے؟ تقوی دل کے احساس کا نام ہے، شعور کے جاگنے کا نام ہے۔ قرآن کے بغیر کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بغیر کی زندگی غفلت کی زندگی ہے۔ قرآن انسان کو جگاتا ہے، شعور دیتا ہے۔ متقی انسان کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ ایک باشعور انسان ہوتا ہے، اس کا دل جاگتا ہے، وہ مردہ دل نہیں ہوتا۔ تقوی دراصل دلوں کے جگائے جانے کا نام ہے۔ تقوی اپنی پہچان بھی انسان کو دیتا ہے اور اپنے رب کی پہچان بھی دیتا ہے۔ تو رمضان کے روزے دراصل تقوی کے احساس کو پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ روزے کی حالت میں مسلسل انسان کوشش میں ہوتا ہے۔ اس کا کانشیس اسے کیا بتاتا ہے کہ کچھ نہیں کھانا روزے سے ہو، جھوٹ نہیں بولنا روزے سے ہو، غیبت نہیں کرنی روزے سے ہو۔ جس طرح آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ روزے سے ہوں تو بندہ مومن کی تو ساری زندگی ہی روزے سے ہے، اسے صرف رمضان میں ہی نہیں باقی دنوں میں بھی وہ سب کچھ نہیں کرنا جو رمضان میں کھانے پینے کے علاوہ منع ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس میں دراصل ہمیں اس روزے کی مسلسل عبادت کی حالت سے اپنے شعور کو زندہ کرنا ہے۔ اور جب انسان کا دل جاگتا ہے اور وہ متنبع ہوتا ہے تو اسے اپنی غلطیاں بھی دکھائی دیتی ہیں اور اپنی کوتاہیوں کا بھی خیال آتا ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت بھی ہوتی ہے۔ یہ احساس ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جس میں انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ تو ذاتی زندگی میں جس طرح روزہ ایک شعور بیدار کرتا ہے، اسی طرح قرآن بھی ایک شعور بیدار کرتا ہے انسان کا۔ اس لیے روزہ اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں اتارا ہے۔ ایک روحانی طور پر انسان کو جگاتا ہے اور دوسرا جسمانی طور پر انسان کو الرٹ رکھتا ہے، اور یہ دونوں مل کر صحیح معنوں میں تقوی پیدا کرتے ہیں۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ صرف تلاوت نہیں، انسانوں کے لیے سراسر ہدایت، اور پھر اس کے بعد ایسی واضح تعلیم جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی۔ لہذا جو شخص اس مہینے کو پائے روزہ رکھے۔ تقوی کے علاوہ ہم نے جو دو کام کرنے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا کرنا ہے اپنے اندر، اور شکر کے جذبات پیدا کرنے ہیں اپنے اندر۔ جس کی نگاہ میں اس کا رب بڑا ہو جاتا ہے اس انسان میں لازمی طور پر عاجزی آتی ہے، اور جب عاجزی آتی ہے تو شکر آتا ہے۔ جو شخص متکبر ہے وہ کبھی شکر گزار نہیں ہو سکتا، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں۔ تو لعلکم تشکرون کی جو کیفیت ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ گویا رمضان سے پہلے ہم نے ایک ٹارگٹ مقرر کرنا ہے، پلاننگ کرنی ہے، رمضان میں ایک ٹریننگ سے گزرنا ہے اور ان ٹارگٹس کو بیٹ کرنا ہے جو رمضان کے آخر میں تجزیہ کرنا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اور اس تقوی کی پہچان کی ایویلیویشن کس طرح ہوگی کہ کیا دل میں اللہ کی بڑائی آئی؟ کیا روزہ اور قرآن سے وہ ہدایت
ملی جو چاہیے تھی، اور کیا شکر کے جذبات پیدا ہوئے ان نعمتوں پر جو اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اور اگر ہمارے اندر واقعی شکر کے جذبات آتے ہیں اور ہم شکر گزار اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے ہیں اور اپنی ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی بڑائی کو ظاہر کرنے والے ہیں، عمل سے بھی اور زبان سے بھی، تو سمجھے کہ آپ نے روزے سے کچھ اچیو کیا۔ اور پھر آئندہ سال بھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو رمضان کے لیے تیار کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت افضل اور عظمت والا مہینہ ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اس کی برکت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے روزے فرض ہیں، راتوں کا قیام نفل ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی آپ کو کوئی بھی حاجت ہو لیکن آپ اس پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں اور رک جائیں۔ صبر کا مطلب جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ ہم نے کس کس کے ساتھ کس طرح ہمدردی، مدد اور غمخواری کرنی ہے۔ اس میں افطار کروانے کا ثواب ہے۔ افطار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بڑی بڑی پارٹیاں رکھنی ہیں، بڑی بڑی دیگیں چڑھانی ہے۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق افطار کروانے کا شوق رکھتا ہے، یا ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق افطار کروائے اور اپنے اندر اس کا شوق رکھے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کرنا کتنا آسان کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پانی کا گھونٹ ہی پلا دو، نہیں بڑے کام کر سکتے۔ گھر میں بچوں کو تربیت دے سکتے ہیں کہ ہر بچہ ایک دن سب کو افطار سرو کرے، دوسرے دن دوسرا اور تیسرے دن تیسرا کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اسے اس سب کا ثواب ملے گا، یعنی وہ سب کو پیش کر رہا ہے، کھجور، پانی، وٹ ایور جو بھی اپنے گھر میں ہے، اور یہ اپنے گھر سے اس نیکی کو شروع کریں۔ رمضان کی تیاری کے اہم مقاصد یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ احسن طریقے سے عبادت اور نیک عمل کیے جائیں، یعنی عبادت میں جو خوبصورتی پیدا کرنی ہے اس کی کوشش کی جائے۔ ایسے کاموں میں کم سے کم وقت لگایا جائے جن کو کرنے کا نہ اجر ہے نہ گناہ ہے، یعنی مباح کام، ان کی طرف توجہ ذرا کم کر دیں۔ ایسے کاموں سے خاص طور پر بچنے کی کوشش کی جائے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ رمضان میں روزے اس طرح رکھے جائیں کہ آئندہ زندگی کی بھی تربیت ہو، اور آئندہ کی تربیت میں ہم نے اپنے ٹارگٹس رکھنے ہیں۔ کیا ٹارگٹس رکھنے ہیں ہم نے اپنے؟ اللہ کی رضا، اس میں ہمارا ایک مین پوائنٹ ہونا چاہیے اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت کی عادت، ہماری زندگی میں نظم و ضبط ہو، حرام چیزوں سے بچنے کی قوت حاصل کرنی ہے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا کام کرنا ہے، ضبط نفس اور قوت برداشت سے کام لینے ہیں، محنت و مشقت سے کام کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ہمیں رمضان المبارک کے پہلے دن سے ہی پلاننگ کر لینی چاہیے، یعنی رمضان آنے سے پہلے ہی ہم ان سارے کاموں کی اپنی پلاننگ کر لیں تاکہ رمضان میں ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور ہم اسے احسن طریقے سے گزار سکیں۔ ہر شخص اندھا دھند رمضان کی پلاننگ نہ کرے، ہر شخص اپنے حالات اور استطاعت اور وقت کے مطابق اپنے ٹارگٹ کا تعین کرے، اتنے ہی پاؤں پھیلائے جتنی چادر ہے۔ یہ نہیں کہ بہت ساری چیزیں دیکھ کر یہ کہے کہ میں تو یہ سارا کچھ کروں گی۔ سارا کچھ نہیں ہو سکتا، سب سے جو ہو سکتا ہے اس پر آپ اپنا حساب کتاب کریں، اور جو پلاننگ پھر کریں تو اسے ہر حال میں پورا کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم ارادے بہت کرتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ منصوبہ بندی کرتے وقت ہر روز کرنے والے کاموں کی ایک فہرست بنائی جائے، پھر ان کاموں کو اوقات، ترجیحات اور اہمیت کے مطابق ترتیب دے کر لکھا جائے، اور منصوبہ بندی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عبادات، معاملات، حقوق و فرائض کی ادائیگی، گھریلو معاملات، کام کاج، آرام و نیند، دفتری کام اگر کوئی دفتر جاتا ہے، اور حصول علم اور دعوتی پروگرام میں اعتدال اور توازن قائم رہے، تاکہ ہر ایک کو اس کا حق بھی مل جائے اور اجر و ثواب کمانے کے موقع بھی ضائع نہ ہو۔ یہ جانچنے کے لیے کہ آیا اہداف مکمل ہوتے ہیں یا نہیں، روزانہ رات کو اپنا ذاتی جائزہ لیا جائے
اگر اہداف پورے نہیں ہوتے تو دوسرے دن کو اس طرح پورا کیا جائے کہ مباح کاموں میں سے ان کے لیے وقت نکال لیا جائے۔ اچھا جی، ہمارے اہداف کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے عبادت میں روزہ تو ہے ہی، پھر ہے طہارت۔ طہارت میں صاف ستھرا رہنا بھی شامل ہے، کیونکہ بہت سے لوگ سستی کر کے رمضان میں میلے کچیلے رہتے ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے، صاف ستھرا رہنا ہے، نہانا دھونا ہے۔ پھر ہے نماز۔ نماز میں نمبر 1 تو فرائض ہوں گے۔ فرائض میں آپ نے اپنا یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ میں نے رمضان میں ہر نماز اول وقت میں پڑھنی ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، جلدی جلدی نہیں پڑھنی۔ اس کے علاوہ نوافل میں کثرت اور احسن طریقے سے نفل نماز پڑھنی ہے۔ اس میں تہجد کے نوافل اور تراویح بھی ہو سکتی ہیں، اگرچہ یہ دونوں نمازیں ایک بھی کہی جاتی ہیں، لیکن آپ کچھ رات کے اول حصے میں عبادت کر سکتے ہیں اور کچھ پچھلے حصے میں کر سکتے ہیں۔ تہجد کے لیے آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو جو الارم آپ نے سیٹ کیا ہے اس سے گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے کا الارم سیٹ کر لیں، تاکہ آپ نوافل ادا کر سکیں اور دعا مانگ سکیں۔ دعا کے لیے لازمی وقت رکھیں، کیونکہ تہجد کی دعا بہت ضروری اور بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ سب کچھ آپ سب کے لیے ضروری ہے، اس میں سے آپ چن سکتے ہیں۔ میں صرف یاد دہانی کے لیے بتا رہی ہوں۔ اشراق کے نفل ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو اشراق کا موقع نہیں ملا تو وہ چاشت پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو دن کے اول حصے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے دن کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، صرف 2 نفل پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر اور ثواب رکھا ہے۔ اوابین اور دیگر نوافل نمازیں جو بھی آپ فرض کے علاوہ پڑھ سکیں ادا کریں۔ جو بھی نفل جس بھی نفل کا ٹائم آپ کو ملے وہ آپ پڑھیں۔ پھر تراویح، خاص طور پر اس کا اہتمام، کیونکہ قیام کی حالت میں قرآن پاک سننے کا زیادہ ثواب اور اجر ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ جہاں تراویح ہو رہی ہے وہاں شریک ہو جائیں، تاکہ آپ کو پورا قرآن مجید سننے کا موقع ملے۔ دن میں یا فجر کے بعد جب ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، جتنا بھی ہو سکے، لیکن کوشش کریں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، لیکن ٹھیک طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھیں، پورے آداب و شرائط کے ساتھ پڑھیں۔ زیادہ تیز پڑھنے کی بجائے، یا پھر کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک ختم کر لیں، تو اس کے بجائے قرآن پاک کو زیادہ درست پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ذکر الہی کریں، یعنی آپ سفر کر رہے ہیں یا سحری بنا رہی ہیں یا افطاری بنا رہی ہیں تو اس میں پلان کریں کہ کچن میں آپ لکھ کر لگا لیں کہ صبح میں یہ تسبیح پڑھوں گی، دوپہر میں یہ تسبیح پڑھوں گی، شام میں یہ تسبیح پڑھوں گی۔ اس طرح کرنے سے اگر آپ بھول جائیں تو لکھا ہوا آپ کو یاد دلا دے گا، کیونکہ ہر تسبیح کا اجر اور ہر تسبیح کی تاثیر فرق ہے۔ کیونکہ ہمیں اکثر عادت ہوتی ہے کہ استغفار یا درود شریف کی تسبیح اکثر کرتے رہتے ہیں، اس میں تھوڑا بیلنس کریں، اور دوسری ہم بھول جاتے ہیں۔ جب ہم استغفار اور درود شریف کی تسبیح کثرت سے کرتے ہیں تو ہم دوسری تسبیحات بھول جاتے ہیں۔ اس میں ہمیں تھوڑا سا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں مختلف تسبیحات جو ہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، الحمد للہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفار، درود شریف، یہ سب تسبیحات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہے دعا۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا رمضان کا خاص حصہ ہے۔ دعا اور رمضان کا خاص تعلق ہے، اس لیے سحری کے وقت میں جب ہم اٹھتے ہیں سحری بنانے اور کھانے کے لیے، وہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ عام دنوں میں ہم میں سے بہت کم لوگ تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان میں جب ہم اٹھتے ہی ہیں تو کیوں نہ ہم چلتے پھرتے دعائیں مانگیں۔ دعا دونوں طریقوں سے مانگی جا سکتی ہے، فارملی بھی اور انفارملی بھی۔ یعنی آپ پراٹھے بنا رہی ہیں تو کیا کریں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اپنی اپنی دعائیں کرتی رہیں، جو دل چاہے مانگیں، بات کریں، بجائے صرف پریشانی سوچنے کے اور غم کھانے کے۔ غم کا دھیان آتے ہی فوراً دعائیں مانگیں کہ یا اللہ میری مشکل آسان کر دے۔ کوئی تکلیف آئے، کوئی دل کسی کام کرنے کو چاہتا ہے، موقع میں اثر نہ آتا ہو، کوئی آپ کا مسئلہ مسائل ہے، کھڑے کھڑے آپ ان مسئلوں کو دہراتے رہیں اور اللہ سے ان کے بارے میں دعا کرتے رہیں، یہ سوچ کر، تصور کر کے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر متوجہ ہے ہماری طرف، اور خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ یہ بات کرتے ہوئے میرے تو اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اتنا
اچھا اور اتنا اہم وقت ہوتا ہے اور ہم اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت، اسے ضائع نہ کریں، اس کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں۔ پھر اسی طرح افطار کے وقت کی دعا تو آپ سب کو پتا ہے کہ خاص طور پر رمضان کا روزہ کھولتے وقت گھر والوں کو بھی لگائیں دعا کرنے میں، اور خود بھی کریں، بچوں سے بھی کہیں کہ سب دعا مانگیں۔ خاص طور پہ جب دسترخوان جب لگا دیا گیا، اس کے بعد پھر 15 منٹ کا ٹائم رکھیں کہ جس میں آپ خود بھی دعا مانگے اور سب بچوں سے بھی کہیں کہ دعا مانگیں۔ اور پھر جب قرآن پاک کی تلاوت ختم کریں تو کچھ نہ کوئی دعا مانگ لیا کریں، جیسے ہم رمضان المبارک میں تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، جس ٹائم بھی آپ کا جو بھی آپ کا ٹائم ہو اس ٹائم میں آپ دعا مانگ لیں۔ پھر اسی طرح تراویح کے بعد بھی آپ دعا مانگیں، چاہے ایک دعا مانگیں، دو مانگیں، لیکن اس میں آپ تھوڑا بیلنس کر لیں۔ مثلا جیسے میں نے اپنا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جو دعاؤں کی کتاب ہوتی ہے جس میں مختلف دعائیں ہیں، اور اس میں سے میں جب بھی موقع ملے 4 4 یا 5 5 دعائیں پڑھ لیتی ہوں، پھر موقع ملا تو 2 پڑھ لی، پھر موقع ملا تو 1 پڑھ لی، کوئی بات نہیں، لیکن دعائیں جاری رکھنی ہے۔ اگر ایک بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں، لیکن دعائیں جاری رکھنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ سارے دن میں جتنی پڑھی جا سکیں پڑھیں تو اچھا ہے۔ اگر نہیں تو 2 دن میں یا 3 دن کا ٹارگٹ رکھ لیں ان دعاؤں کو پڑھنے کا۔ انشاءاللہ دعاؤں کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے معاملات اس طرح درست ہوں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو پیاری نہیں، لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں، ہم مسائل پر پڑتے ہیں، دعا مانگنا بھول جاتے ہیں۔ آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں گی کہ اگر آپ کی توجہ دعا کی طرف ہوگی اور اس کی توفیق ہوگی تو بہت سی چیزیں انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائیں گی۔ پھر اعتکاف ہے، اعتکاف میں بیٹھیں اگر آپ کے لیے آسانی ہے، اور اس کی پوری پلاننگ کریں کہ اس میں آپ نے کتنی دیر سونا ہے اور کتنی دیر ذکر اذکار کرنے ہیں، کب تلاوت کرنی ہے، کب تسبیحات کرنی ہے، پلاننگ کے ساتھ چلیں گے تو اعتکاف کا مقصد پوری طرح حاصل کر سکیں گے۔ پھر شب قدر، اس کی پلاننگ کریں کہ آپ نے 2 گھنٹے جاگنا ہے، 3 گھنٹے جاگنا ہے، پوری رات جاگنا تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اس میں بھی پلاننگ کریں کہ کچھ حصہ تلاوت، کچھ حصہ ذکر اذکار، کچھ حصہ نوافل، یعنی اگر بیٹھ کر تھوڑا پڑھا ہے تو پھر کھڑے ہو کر نفل پڑھ لیں، پھر بیٹھ کر کچھ کر لیں، پھر کھڑے ہو کر، تاکہ وقت گزارنا آسان ہو اور تھکاوٹ بھی نہ ہو۔ اور تمنا کریں اللہ تعالیٰ سے عمرہ ادا کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمرے کی توفیق عطا کرے، اور نیت تو کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت کا بھی اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، کیونکہ رمضان میں عمرے اور حج کا رمضان میں عمرے کا حج کے برابر ثواب ہے۔ مانگتے رہیں اللہ سے، نہ جانے کب ایک دم اللہ تعالیٰ کس وقت موقع پیدا کر دیں۔ پھر ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اکثر خواتین کو رمضان کی مصروفیات میں لگ کر زکوٰۃ دینا بھول جاتی ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ شعبان کے آخر میں ہی کیلکولیشن کر کے رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی رمضان شروع ہو تو زکوٰۃ ادا کر دیں مستقیم کو۔ پھر صدقات خیرات آ جاتے ہیں، اس میں مال، جسم، وقت، صلاحیتیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں دین کی تبلیغ، اشاعت وغیرہ۔ اس میں بھی اپنے ٹارگٹ بنا لیں کہ رشتہ داروں کو کیا دینا ہے، غریبوں مسکینوں کو کیا دینا ہے، ہمسایوں کو کیا دینا ہے، اور علم میں سے کیا دینا ہے، اور اچھے کاموں میں سے جیسے کسی کی عیادت کرنا ہے۔ اگر آپ ان سب چیزوں کو لکھ لیں تو انشاءاللہ چیزیں مس نہیں ہوں گی آپ سے۔ پھر جیسے عید کی تیاری ہے، اگر ہم عید کی تیاری شعبان میں یا اس سے پہلے کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ہم جو آخری عشرے میں بازاروں کے چکر لگاتے ہیں اور اپنی عبادات ضائع کرتے ہیں، اس عشرہ میں تو سب سے زیادہ قیام اللیل کی اہمیت ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آخری عشرے سے متعلق؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے، اور نیکیوں میں جتنی شدت آپ کی رمضان کے اس آخری عشرے میں ہوتی وہ سال بھر میں کہیں اور نظر نہیں آتی ہے۔ اور ہماری جتنی شاپنگ اور خریداری رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور جتنے بازار ہمارے آباد ہو جاتے ہیں وہ کہیں اور نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے وہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن ہم اس ٹرینڈ کو بدل بھی تو سکتے ہیں، اسے رمضان کے آخر میں کرنے کی بجائے شعبان میں بھی تو کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی عبادت کا وقت بھی بازاروں میں ضائع نہ ہو اور آپ کی تیاری بھی ہوئی بھی ہو۔ پھر اسی طرح آرام و نیند میں بھی کچھ کمی کرنا ہوگی۔
آپ کو پتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجنبی ہی ہو جاتے تھے رمضان میں ایک دوسرے سے، کیوں اجنبی ہو جاتے تھے؟ تاکہ عبادت زیادہ کر سکیں، عام طور پر جو مباح بات چیت ہو اس کو بھی کٹ ڈاؤن کر لیں شعوری کوشش کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، میرے آج کے لیکچر کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ اپنی رمضان کی تیاری کے حوالے سے جو ٹارگٹ متعین کر سکتی ہیں وہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور آپ کو بہترین سے بہترین رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔